动中俄关系今后 آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، چین کی 1,50,000 فوج آزاد کشمیر میں تعینات کر دی گئی۔ چینی پاکستانی طیارے انڈیا گھس گئے، اسکردو ایئر بیس پر ہلا گلا، چین نے مودی کی چیخیں نکال دیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ چین کی 1,50,000 فوج آزاد کشمیر میں تعینات کر دی گئی ہے۔ چینی پاکستانی طیارے انڈیا میں حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسکردو ایئر بیس پر چینی اور پاکستانی طیاروں کی گھن گھر سامنے آئی ہے۔ مودی خوف سے بھارت سے فرار کے منصوبے بنانے لگا۔ پاکستان چین ایک ساتھ بھارت پر خطرناک حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی میڈیا زی ٹی وی ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ نے راہ پر بجلیاں گرا دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو بھارتی میڈیا زی ٹی وی نے بجلیاں گرائی ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم چین سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ چین اور بھارت کے درمیان خطرناک ترین بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے حال ہی میں مقبوضہ کشمیر میں اسکردو ایئر بیس پر چینی فضائیہ کی سرگرمیوں کو دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ زی نیوز کے مطابق جولائی کے مہینے میں اس کارڈوں میں 40 سے زیادہ چینی لڑاکے دیکھنے میں آئے تھے اور اب اگست میں بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ چینی فضائیہ اسکردو ایئر بیس کو، یعنی کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کی ایئر بیس کو بھارت کے خلاف حملہ کرنے کے لیے استعمال کی تیاریاں مکمل کر چکی ہے۔ چونکہ اسکردو لیہہ سے محض 100 کلومیٹر دور ہے اور وہ کسی بھی چینی ایئر بیس سے کہیں زیادہ قریب ہے، لہٰذا چین اس پر بیس کی صلاحیتوں کی جانچ کر رہا ہے تاکہ اسے ہندوستان کے خلاف استعمال کیا جا سکے، جس وجہ سے ڈبل محاذ پر حملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لداخ میں بھارت کے خلاف لڑاکا طیارے چلانے کے لیے چین کے پاس 3 ایئر بیس بشمول کاشغر، ہوتین، نگری، گورگنسا کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ تاہم ان تینوں ایئر بیسوں کے پاس ہندوستان کے خلاف کارروائی کرنے کی محدود صلاحیتیں ہیں۔ کاشغر سے لیہہ کا فاصلہ 625 کلومیٹر، لیہہ سے خوتن 390 کلومیٹر، لیہہ سے گورگنسا 330 کلومیٹر۔ یہ تمام ایئر بیس 11,000 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر واقع ہیں۔ اتنی اونچائی سے ٹیک آف کرنے پر لڑاکا طیاروں کی ایندھن لے جانے والے دونوں طیاروں کو کم رکھنا پڑتا ہے، جس سے ان کی طاقت اور حدود کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رڈار سے اتنی لمبی دوری کی پرواز میں پھنس جانے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ چینی فضائیہ کے لیے اسکردو سے لد اور کشمیر دونوں سے جو لیہہ سے 100 کلومیٹر دور ہے، جبکہ کارگل تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بھارتی اڈوں پر حملہ کرنا آسان ہو چکا ہے۔ اس ایئر بیس پر 2 رن وے ہیں، ان میں سے ایک 2.5 کلومیٹر لمبی اور دوسرا 3.5 کلومیٹر بھاری ہے۔ اس کے علاوہ چینی لڑاکا طیارے آسانی سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور اسکردو سے واپس جا سکتے ہیں۔ پاکستان اور چین مل کر انڈیا پر حملہ کریں گے۔ پاکستان فضائیہ اور چینی فضائیہ تیار ہو چکی ہیں۔ رات گئے طیارے چینی ایئر بیس پر کھڑے رہے، بھارت میں گھس کر وار کرنے کو تیار ہیں۔ بھارتی میڈیا کے رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے لداخ کے قریب نمو کے علاقے کا اچانک دورہ کیا ہے۔ اس دورے کا مقصد بھارتی فوج کے جوانوں سے ملاقات اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ نریندر مودی کے ہمراہ چیف آف اسٹاف جنرل بپن راوت اور آرمی چیف ایم نروان بھی شامل تھے۔ تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ بس اتنا بتایا گیا ہے کہ نریندر مودی نے نمو کے علاقے میں بھارتی فوج کے جوانوں سے خطاب کیا، جس کے بعد وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ خیال رہے کہ گزشتہ مہینے سے لداخ کے علاقے میں بھارت کو چین کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شکست کے بعد بھارت کی جانب سے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طرح اپنے شہریوں کا دھیان لداخ سے ہٹا کر پاکستان کی طرف کر دے، لیکن اسے ابھی تک اس میں بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لداخ کے محاذ پر چین شکست کھانے اور اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملے کے بعد بھارت کا ویلا عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے 20,000 اضافی فوجیوں کو شمالی لداخ میں تعینات کر دیا ہے۔ بھارت یہ الزام عائد کر رہا ہے کہ چین کچھ تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کارروائی کر سکیں۔ بھارت الزام لگا رہا ہے کہ چین اور پاکستان مل کر بھارت میں کارروائی کے مواقع ڈھونڈ رہے ہیں۔
ہیں، تاہم ان الزامات کے بعد ابھی بھی بھارت کو میدانی جنگ اور لفظی جنگ میں دونوں میدانوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت بری طرح لداخ میں آمنے سامنے کھڑے ہیں اور ایسے خطرناک جنگ کی تیاری بھی مکمل ہو رہی ہے کہ چین کی چیخیں بھارت کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگی ہیں۔ چین نے وہاں پر انفراسٹرکچر بھی تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ لائن آف کنٹرول پر فوجی آمد و رفت تیز ہو سکے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چینی فوج کی تعداد میں مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کو چینی انفراسٹرکچر بڑھتی ہوئی فوج کی تعیناتی سے خطرات کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب نئے ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگانگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے بالکل قریب واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا۔ اس کے علاوہ اطلاعات کے مطابق LAC پر پل کی تعمیر چین کی جانب ہو رہی ہے، تاہم اس مقام سے محض چند میٹر کے فاصلے پر وہ علاقہ ہے جس پر بھارت اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ پینگانگ جھیل کے جنوبی کنارے پر سڑک پہلے ہی سے موجود ہے، تاہم شمالی کنارہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور وہاں تک کسی کو بھی آسانی سے رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس پل کی تعمیر سے چین کی فوج کو آسانی سے جھیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ پینگانگ سوز جھیل 135 کلومیٹر لمبی ہے، جس میں سے 2/3 سے زیادہ چین کے کنٹرول میں ہے۔ چین خطرناک جھیل میں خرناک قلعے کے پاس نیا پل بنا رہا ہے۔ یہ قلعہ کبھی بھارت کے پاس ہوا کرتا تھا۔ حالات میں کشیدہ ہو گئے ہیں کہ 15 جون کے بعد سے حالات نہائی جھڑپیں بھی سامنے آئی ہیں۔ گلوبل ٹائمز نے کہا ہے کہ اگر چاہے تو اس کے مثبت طور پر دیکھنا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ مشرقی لداخ اور پینگانگ جھیل پر دونوں کنارے پر مغربی سیکٹر میں خلائی چین پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ خطہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے۔ 1962 جنگ کے دوران چین نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ یہ چین تبت اور اروناچل پردیش کے مابین میک موہن لائن کو بھی قبول نہیں کرتا۔ مجموعی طور پر چین اروناچل پردیش میں میک موہن لائن کو قبول نہیں کرتا اور اس نے اکسائی چین سے متعلق انڈیا کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ انڈین فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ جھڑپ پیپر کی طرح متنازع وادی گلوان کے علاقے میں ہوئی ہے، جہاں فریقین کی افواج کی پسپائی کا عمل جاری تھا۔ فوجی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ جھڑپ میں چینی فوج کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا، تاہم چینی حکام جانب سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ انڈیا کے مطالعے سے اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں ہوا، لیکن فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق چینی حکام نے اس سوال کی تصدیق کی ہے۔ انڈیا پر الزام لگایا ہے کہ اس کے فوجیوں نے سرحد عبور کر کے چینی اہلکاروں پر بھی شدید حملہ کیا ہے۔